من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ اس میں کشتیاں اللہ کے حکم سے چل سکیں اور تم اس کے ذریعے اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور اللہ نے تمہارے لیے آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں کو مسخر کیا ہے. بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے. سورہ جاثیہ کا یہ دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوا ہے اور اس کے پہلے رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا. ابھی یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہوا ہے. اس دوسرے رکوع میں بھی اللہ نے اپنی کچھ نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. گزشتہ میں جو نعمتیں آئی تھیں اس میں اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ میں غور کرو، تمہیں اس میں بھی بہت ساری اللہ کی نشانیاں ملیں گی. اسی طرح جتنے چوپائے اللہ نے بنائے ہیں ان میں بھی غور و فکر کرو، ان میں بھی تمہیں بہت ساری نشانیاں ملیں گی. یہ نشانیوں کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے ہمیں اللہ کی ذات کا پتہ چلتا ہے. گزشتہ میں بھی ایک مثال میں نے دی تھی کہ کسی چیز کی علامت اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو دیکھ کر اصل چیز کا پتہ لگے. جیسے مسجد ہے، دور سے ہم نے مسجد کا مینارہ دیکھا تو اس مینارے کو دیکھ کر کے ہم سمجھ گئے کہ یہاں پر مسجد ہے. تو یہ مسجد کے لیے علامت ہوئی مینار کو دیکھ کر کے ہم مسجد کا پتہ لگاتے ہیں. اسی طرح کائنات کے اندر بے شمار چیزیں ہیں، ان کو دیکھ کر کے ہمیں اللہ کی ذات کا پتہ چلتا ہے، اس لیے ان کو اللہ کی نشانیاں اور علامتیں کہا جاتا ہے. اب ان آیتوں کے اندر اللہ نے جس نعمت کا تذکرہ کیا ہے وہ بنیادی نعمت ہے پانی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسانوں کی نہیں بلکہ تمام جانداروں کی ضرورت بنائی ہے. اور اللہ کا احسان آپ دیکھیے کہ انسانوں اور جانداروں کے لیے جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہے اللہ نے اس کو اتنا ہی زیادہ عام کیا ہے. جیسے ہوا ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے، پانی ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے، تو اللہ نے اس کو اتنا ہی زیادہ عام کیا ہے. پانی ہر ایک کو بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے، ہوا بھی ہر ایک کو بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا عام نہ کرتا، خاص کرتا، تو ہوا اور پانی کے اوپر بھی مالداروں کا کنٹرول ہوتا اور وہ پھر غریبوں کو اس کے لیے بھی جو ہے بہت زیادہ ترساتے اور پریشان کرتے. تو بہرحال اللہ نے اس کو عام کیا ہے. پانی کتنی عظیم نعمت ہے اس کے لیے ایک مثال جو واقعہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. ہارون رشید کا دربار تھا، بہلول دانا وہاں موجود تھے اور ہارون رشید پانی پینے کے لیے جیسے ہی گلاس اٹھاتے ہیں تو بہلول دانا نے کہا کہ تھوڑا سا رک جاؤ، اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ تصور کیجئے کہ پوری کائنات کے اندر صرف یہی ایک گلاس پانی بچا ہے، اس کے علاوہ پانی زمین پر موجود نہیں ہے، اور آپ کو بڑی زوروں کی پیاس لگی ہے، پیاس برداشت نہیں ہوتی. تو ایسی صورت میں آپ اس ایک گلاس کے پانی کی کیا قیمت لگائیں گے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اور یہ گلاس میں خرید دوں گا. اس کے بعد کہا کہ پی لیجئے. انہوں نے پی لیا. اس کے بعد کہا کہ تصور کیجئے کہ یہ جو پانی آپ نے پیا ہے ابھی آپ کے پیٹ میں اٹک گیا ہے، یہ آپ کے جسم سے باہر نکلتا نہیں ہے، اور پوری دنیا کے اندر بس ایک ہی میڈیسن، ایک ہی دوا ایسی ہے کہ جس سے جو ہے یہ آپ کی بیماری دور ہوگی، اور وہ ایک آدمی کے پاس ہے. تو آپ اس کی کیا قیمت لگائیں گے؟ تو فرمایا کہ اپنی باقی آدھی سلطنت بھی میں اس کو دے دوں گا اور وہ دوا جو ہے ضرور خریدوں گا. تو اس پر پھر بہلول دانا نے کہا کہ آپ کی جو ہے سلطنت ایک طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں ان میں سے یہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت کی قیمت ایک طرف، آپ کی پوری سلطنت دے کر کے یہ ایک گلاس آپ کو پانی حاصل ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے، بلا وجہ کے اس کو بہا کر اس کو جو ہے خراب نہیں کرنا چاہیے. اس کی حفاظت انسان جتنا زیادہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی نعمتوں کے اندر فراوانی دیتے ہیں. تو بہرحال پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اب اس کا نظام اللہ نے پوری
دنیا کے اندر کس طرح بنایا ہے اس نظام کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ نے پانی کا جو بڑا ذخیرہ بنایا ہے وہ سمندر کو بنایا ہے، اور سمندروں کو اللہ نے کھارا رکھا ہے، اس لیے کہ اگر سائنس بتاتی ہے کہ اگر سمندر میٹھے ہوتے تو سڑ کر کے کب کا پانی ان کا خراب ہو چکا ہوتا، لیکن اللہ نے کھارا پانی اس کو رکھا ہے، اس لیے وہ سڑنے سے محفوظ ہے۔ اب وہ کھارا پانی استعمال کے قابل نہیں ہے۔ دوسری چیز، سمندروں کا پانی وہی استعمال کریں گے جو سمندر سے قریب ہیں، ہم لوگ تو کافی دور ہیں، ہم کیسے استعمال کریں؟ تو اللہ نے اسی کے لیے ایک نظام بنایا ہے مانسون کا، کہ سمندر سے جو پانی ہوتا ہے وہ بخارات کی شکل میں اوپر جاتا ہے، بادل اور ابر کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اللہ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا، وہ ہوائیں پوری دنیا کے اندر ان بادلوں کو جو ہے پھیلا دیتی ہیں اور جگہ جگہ جا کر کے پانی برستا ہے۔ اب دیکھیے آپ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سال کے 365 دن اگر بارش کا نظام کر دیتے تو ہمارا چلنا پھرنا گھروں سے نکالنا مشکل ہو جاتا۔ اس کے لیے اللہ نے ایک موسم متعین کر دیا کہ فلاں موسم ہی کے اندر بارش ہوگی، لیکن سوال جب دوسرے موسم آئیں گے سردی اور گرمی کا تو اس وقت ہم پانی کہاں سے حاصل کریں؟ تو اللہ نے اس کا یہ نظام بنایا کہ یہ بادل جاتے ہیں پہاڑی علاقوں کی طرف، اور جہاں برف جو ہے جمتی ہے بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر، وہاں جاتے ہیں اور جا کر کے برستے ہیں، یہ پورا پانی برف کے شکل میں ان پہاڑوں کے اوپر جم جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے انہی پہاڑوں کے نیچے سے سوتے نکالے ہیں، گلیشیئر جس کو کہا جاتا ہے، وہاں سے پانی جو ہے سوتوں کے اندر پہنچتا ہے اور پوری دنیا کے اندر، پوری زمین کے اندر پھیل جاتا ہے۔ اب آپ اپنے گھر کے صحن کے اندر بور مارتے ہیں اور بور مار کے وہاں سے پانی نکالتے ہیں، کہ وہی زمین کے سوتوں سے اللہ نے پانی اس طرح پوری دنیا کے اندر پہنچایا ہے۔ اسی سے دریا چلتے ہیں، اسی سے ندیاں چلتی ہیں، اور پوری دنیا کے اندر لوگ بڑی آسانی کے ساتھ پانی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے ہم تک پانی پہنچانے کے لیے یہ اتنا بڑا نظام اللہ نے قائم کیا ہے۔ اب جیسے کہ میں نے بتایا کہ اللہ نے پانی کا بڑا ذخیرہ سمندر کو بنایا ہے۔ اب سمندر سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں قرآن کریم کے اندر بیان کی ہیں، ترتیب سے میں ان کی وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت نکال سکو۔ تازہ گوشت کا مطلب مچھلی ہے۔ مچھلی سے متعلق ایک حدیث آپ سماعت فرمائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا احلت لنا المیتتان الدم والسمک والجراد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مردار چیزیں میری امت کے لیے حلال کر دی ہیں، ان میں سے ایک مچھلی اور دوسرے ٹڈی۔ مچھلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دریا سے، ندی سے، سمندر سے مچھلی نکالی تو جیسے بکری کو آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کرتے ہیں ویسا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے نکال کر کے اپنی ٹوکری میں ڈال دیا، وہ تڑپتی رہی، اس کے بعد مر گئی تو یہ مردار ہو گئی، لیکن اس کو اللہ نے حلال کر دیا ہے، اس کو ہم کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ نے مچھلی مردار بھی ہو تو بھی ہمارے لیے حلال کر دیا۔ اس کے علاوہ ٹڈی ہے، ٹڈی کا کھانا ہمارے علاقے کے اندر جو ہے عام طور پر عام نہیں ہے، عرب کے علاقے کے اندر یہ ٹڈیاں بہت شوق سے کھائی جاتی ہیں۔ ٹڈیاں بولے تو ہمارے پاس جو جنگلی ٹڈیاں آتی ہیں وہ نہیں، بلکہ اس سے مراد جو ہے لال قسم کی ٹڈیاں ہوتی ہیں۔ یوٹیوب کے اوپر اگر آپ ڈالیں گے الجواد تو یہ جو ہے ٹڈیاں آپ کو وہ ویڈیو نظر آ جائے گی۔ عرب لوگ خریدتے ہیں، کڑھائی کے اندر اس کو جو ہے تلتے ہیں اور اس کے بعد بڑے شوق سے، جیسے ہم کباب کرم کرم کر کے کھاتے ہیں تو ویسے ہی وہ ٹڈیاں جو ہے کھائی جاتی ہیں۔ ہم نے کبھی کھایا تو نہیں ہے لیکن ان کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، تو کھاتے کھاتے ان کے منہ سے آواز بھی آتی ہے اس کو کترنے کی، تو جیسے پاپڑ ہوتا ہے کہ کھاتے وقت آواز آتی ہے، بالکل اسی طرح وہ ٹڈیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو ٹڈی اگر مر بھی جائے تو اس کو جو ہے کھا سکتے ہیں، اس کو جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ دو چیزیں جو ہے ہم لوگوں کے لیے حلال کر دی ہیں۔ اب اس کے علاوہ ایک اور حدیث آپ سماعت فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کھائی ہے، اس کا ثبوت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیف البحر نام کی ایک جگہ ہے سمندر سے قریب، تو وہاں ہم جہاد کرنے کے لیے گئے، 300 صحابہ کرام آپ کے ساتھ موجود تھے، حضور اس لشکر کے اندر موجود نہیں تھے، تو وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جتنا کھانے کا توشہ تھا
وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا، تو آخر میں اب مسلمان بھوکے پیاسے موجود رہ گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے مسلمانوں کے لیے ایک نعمت بھیجی کہ سمندر کی لہروں نے ایک بڑی مچھلی کو لا کر کے کنارے پر کر دیا۔ وہ مچھلی کتنی بڑی تھی آپ اس کے آگے والی بات سے اندازہ لگائیے۔ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ 300 کے لشکر نے اسی ایک مچھلی سے 18 دن تک کھاتے رہے، لیکن وہ مچھلی کا گوشت ختم نہیں ہوا۔ ناشتہ بھی اسی سے، دوپہر کا کھانا بھی اسی سے، اور رات کا بھی اسی سے، تو 18 دن تک استعمال کرتے رہے۔ اور اس کے بعد جو گوشت بچ گیا تو اپنے ساتھ انہوں نے تھیلوں کے اندر پیک کر لیا اور وہ مدینے میں لے کر کے آئے۔ یہ مچھلی کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے انہوں نے اس طرح کام کیا کہ اس کے جو کانٹے ہوتے ہیں، یعنی ایک اس طرف کا کانٹا ایک اس طرف کا کانٹا، کانٹے کے وہ تو آپ ہڈیاں کہیے بڑی بڑی چوڑی چوڑی ہڈیاں ہوں گی، تو یہ دونوں ہڈیوں کو انہوں نے اس طرح سے کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد اونٹ کو یعنی کمان بنا دیا، اور درمیان میں سے اونٹ کو انہوں نے گزارا، تو وہ اونٹ کا سر بھی وہ اوپر والی کمان کے حصے کو نہیں لگ رہا تھا، اتنی اونچے جو ہے ان کے کانٹے یعنی جو ہے موجود تھے۔ تو وہ گوشت لے کر کے مدینے میں آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی، تو حضور نے فرمایا کیا کچھ بچا ہوا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا ہاں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو حضور نے پھر وہ مچھلی جو ہے اللہ کے رسول نے نوش فرمائی ہے۔ تو یہ ثبوت ہے اللہ کے رسول کی حدیث کے ذریعے سے کہ حضور نے بھی جو ہے مچھلی کھائی ہے۔ اس کے علاوہ مچھلی کے بہت سارے فائدے ہیں، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے اس لیے فائدے آپ کے سامنے میں سنا دے رہا، یہ جو ہے ڈاکٹرز اور اطباء حضرات آپ کو اس کے فائدے بتائیں گے۔ بس ایک فائدہ میں بتاتا ہوں کہ یہ مچھلی کھانے سے ڈاکٹرز جو ہے بتاتے ہیں کہ ذہن بہت زیادہ تیز ہوتا ہے۔ بچوں کو مچھلی کھلانے پر زور بھی دیتے ہیں۔ دیوبند کے اندر ہم دیکھا کرتے تھے بنگالی حضرات وہ مچھلی کے بغیر جی نہیں سکتے، وہ مچھلی اگر نہیں ملے گی تو مر جائیں گے، اس طرح ان کا حال ہوتا ہے۔ ایک دن آڑ مچھلی، اور مچھلی بھی ایسا کھاتے ہیں کہ ناشتے میں مچھلی، دوپہر میں مچھلی، رات میں مچھلی، صرف جو ہے مچھلی۔ اچھا مچھلی ہم جب کھاتے ہیں تو تل کر اور جو ہے اس کو مسالے لگا کر وغیرہ وغیرہ، ان کے پاس اس قسم کے کوئی تکلفات نہیں ہے۔ جیسے چاول وہ بنانے ڈال رہے ہیں، چاول کو انہوں نے بگونے میں ڈال کر کے گیس پر چڑھا دیا، ساتھ میں کچی مچھلی وہ چاول کے اندر ڈال دیتے تھے، مچھلی چاول کے ساتھ پک جاتی، اس کے بعد اس کو نکال کر کے چاول الگ مچھلی الگ، چاول کو مچھلی کے ساتھ لگا کر مچھلی کو چاول کے ساتھ لگا کر وہ کھا لیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال بتانا یہ مقصد ہے کہ وہ مچھلی بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ تو وہاں پر ٹاپر بچوں کے اندر بنگالی ہی طلبہ ہیں، ہمارے پاس کے کتنے بھی محنت کر لو ان کا ٹکر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلا کے ذہین ہوتے ہیں، بخاری شریف پوری کی پوری زبانی وہ یاد کر لیتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس کے طلبہ کو یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے جو ذہن دیا ہے، تو وہاں کے اساتذہ بتاتے بھی ہیں کہ یہ مچھلی بہت کھاتے ہیں، بچپن سے لے کر کے بڑے ہونے تک مچھلی ان کی غذا ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ نے ویسا ذہن دیا ہے۔ بے شمار مچھلی کے فائدے ہیں، اللہ نے یہ نعمت ہم کو دی ہے، استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری نعمت اللہ فرماتا ہے کہ سمندر سے لِتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، کہ اسی سمندر سے تم لوگ زیورات کی چیزیں نکالتے ہو، اس کو استعمال کرتے ہو۔ چنانچہ سمندر ہی سے موگا، سمندر ہی سے ہیرے جواہرات، سمندر ہی سے موتیاں نکلتی ہیں، اور اس کو پھر مالا میں زیور میں لوگ استعمال کرتے ہیں اور خوبصورتی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نعمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر ہی سے جو ہے دیتا ہے۔ اس کے بعد یہاں اس آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ فرماتا ہے کہ سمندر کے اندر ایک اور جو نعمت اللہ نے دی ہے وہ یہ ہے کہ سمندر کے اندر بڑی بڑی کشتیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں۔ یہ کشتیوں سے ہم دو قسم کے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا تو سفر کا فائدہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب تک یہ ایروپلین کی ٹیکنالوجی نے ابھی ترقی نہیں کی تھی تو اس وقت جو دنیا کے اندر سفر ہوتا تھا، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے تھے سیاح، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے تھے تو یہ کشتی کے سفر ہی کے ذریعے سے آیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی ہندوستان جب پہنچے ہیں کشتی ہی کے ذریعے سے آئے ہوئے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے دادا یا پردادا جو حج کو جاتے تھے تو وہ کشتی ہی کے سفر کے ذریعے سے جایا کرتے تھے۔ سفر انتہائی پر خطر ہوتا تھا اور اس کے باوجود بھی وہ حج کرنے کے لیے کشتی کے راستے سے جایا کرتے تھے۔ اور آپ کی معلومات کے لیے بتاؤں کہ اگر کوئی حج کے لیے جانے لگے تو آج کل بھی
भी जो रोना धोना चलता है, मिलना मिलाना, माफ़ी तलाफ़ी होती है, ये उसी दौर की पैदावार है। इसलिए कि उस दौर में सफ़र काफ़ी लंबे होते और जाने का रास्ता भी पुरखतर, आने का रास्ता भी पुरखतर। तो तकरीबन हाजी ये नीयत करके जाते थे कि हम जा रहे हैं, शायद हम वापस नहीं आएंगे। रास्ते के पुरखतर होने की वजह से भी और उस जगह की मोहब्बत होने की वजह से भी कि हम जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, ये तमन्नाएं लेकर के जाते थे। तो ख़ानदान के हजरात रोकर उनको जो है रुखसत किया करते थे, उनसे माफ़ी तलाफ़ी करके रुखसत किया करते थे। तो वही चलन आज तक चला आ रहा है। तो जाते हुए हुज्जाज इकराम को अपनी नम आँखों से लोग जो है रुखसत करते हैं। तो बहरहाल ये हुज्जाज इकराम जो समंदर के रास्ते से सफ़र करते थे, कोई आसान सफ़र नहीं था। अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें बड़े आसान यानी सफ़र जो है इस दौर के अंदर अता फरमाए हैं। हमारे उस्ताद ने बताया कि उन्होंने भी जो है कश्ती के रास्ते से हज अदा किया है। तो उस हज में जो है जब जैसे ही वो बम्बई से वो बैठे हैं कश्ती के अंदर, तो वो बताते हैं कि जैसे ही हम कश्ती में बैठे तो उस वक्त की इतनी जो है एडवांस कश्तियाँ मौजूद नहीं थी। तो वो कश्ती में बैठते ही अब कश्ती जो है हलने लगती है। तो अब जो है ये जो हलना हो रहा है तो इससे बेचैनी हो रही तबीयत में। तो वो एक जगह ऐसे पकड़ करके मजबूत बैठ गए कि अब मैं हलूंगा नहीं। लेकिन आधे घंटे तक जो है इस तरह बैठने के बाद हाथ और पैर दर्द देने लगे, जिस्म ने जवाब दे दिया। इसलिए कि कई दिनों का सफ़र है, कब तक इस तरह पकड़ करके बैठेंगे। तो उसके बाद उन्होंने सोच लिया कि मैं हाथ छोड़ दूंगा और जैसे कश्ती हले वैसे हलता रहूँगा। यहाँ एक और मसला भी आपको बताऊँ कि जो पुरानी फ़िक़्ह की किताबें हैं उनमें मुफ्तियान इकराम ने ये लिखा है कि कश्ती के अंदर खड़े होकर के भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, बैठ कर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो हमारे उस्ताद ने बताया कि जब हम कश्ती में गए और पहली नमाज़ पढ़ने का वक्त आया तो मैंने सोचा कि जब कश्ती में खड़े रह सकते हैं तो फ़ुक़हा कराम ने खामखा ये लिखा है कि कश्ती में बैठ के भी नमाज़ पढ़ी जा सकती है। तो मैंने तमाम हुज्जाज इकराम से कहा कि हम बैठ के नहीं, खड़े होकर नमाज़ पढ़ेंगे। चुनांचे जैसे ही खड़े होकर के नमाज़ शुरू की तो फरमाते हैं कि पहली रकत मुकम्मल होने से पहले पहले लोग नमाज़ तोड़ते गए और भागते गए उल्टी करने के लिए, क्योंकि ये जो कश्ती का हलना झुलना है उसकी वजह से सर चकरा गया और हर एक को जो है उल्टी और मतली आना शुरू हो गई। तो आधी नमाज जो है तोड़ देना पड़ा। और उसके बाद फिर फरमाते हैं कि मैं समझ गया कि फ़ुक़हा ने किताबों में क्यों लिखा है कि कश्ती के अंदर बैठ के नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, क्योंकि वो तजुर्बेकार थे, जाने आने में उनको पता था। इसलिए फिर बाकी सारी नमाज़ें फिर हमने कश्ती के अंदर बैठ करके अदा की हैं। तो बहरहाल बतलाना मकसद ये है कि कश्ती के ज़रिए से सफ़र जो है हुआ करते थे, अब आज एरोप्लेन के ज़रिए से सफ़र होते हैं। अब सुनने में भी ये आया है कि कश्ती का सफ़र भी हज के लिए जो है शुरू होने वाला है। पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला कब इसका जो है मौका दे। तो बहरहाल सफ़र समंदर के ज़रिए से हुआ करता था। उसके बाद समंदर के सफ़र का एक दूसरा फ़ायदा कि आज भी, पहले के दौर से भी ये चला आ रहा है और आज भी तकरीबन दुनिया का 80% ट्रेड जो होता है वो समंदरी रास्तों ही से होता है। और ये चीज़ ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी अमेरिका और ईरान की जो जंग हुई है उसमें आप समझ गए होंगे कि समंदरी रास्ता अबनाए हुर्मुज़ जो है बंद हो जाने की वजह से हमारे जहाज़ पहुँच नहीं रहे थे, इसलिए पेट्रोल और डीजल की जो है मारा मारी पूरे मुल्क के अंदर फैल गई थी। तो आज भी 80% पूरी दुनिया का ट्रेड जो होता है वो समंदर ही के ज़रिए से होता है। बड़ी बड़ी कश्तियाँ समंदरों के अंदर चलती हैं और सामान एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पहुँचता है। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में एक बड़ी अजीम नेमत है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ समंदरों का तज़किरा किया है, अपनी नेमतों का तज़किरा किया है। और जहाँ भी अल्लाह ताला समंदर का तज़किरा करते हैं तो वहाँ एक बात जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जगह जगह इरशाद फरमाई है उसका भी मैं तज़किरा करता हूँ। वो ये है कि जिस दौर में लोग समंदर के ज़रिए से सफ़र करते थे तो समंदरी तूफ़ान आ जाते थे और कश्तियाँ जो है उतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं थी कि वो समंदरी तूफ़ान को बर्दाश्त कर सके। तो कई मरतबा ऐसा होता कि रात की इंतहाई तारीकी है, दूर दूर तक कहीं पर खुश्की मौजूद नहीं है और समंदर के ज़रिए से एक 300-400 लोग अपनी कश्ती के अंदर सफ़र कर रहे हैं। अचानक इंतहाई सख्त हवाएं और तूफ़ान समंदर के अंदर आ गया। तो अब यहाँ पर बज़ाहिर कोई सबब नहीं है बचाने वाला, कोई जो है किसी की मदद आने वाली नहीं है। तो ऐसी सूरत में कश्ती चलाने वाले जो नाखुदा और मल्ला होते थे तो वह ऐलान करते थे कि लोगों हमारी कश्ती तूफ़ान के अंदर फंस चुकी है, भंवर में हम लोग फंस चुके हैं और ऐसी सूरत में अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई बचाने वाला नहीं है, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करो। चुनांचे कश्ती में उस वक्त जो लोग मौजूद होते तो अल्लाह फरमाता है कि उस वक्त जब तुम मुझसे मांगते हो तो कितने इखलास के साथ, कितनी तरफ के साथ मांगते हो, लेकिन जैसे ही
خشکی میں آ جاتے ہو، یعنی سمندری سفر مکمل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سکون اطمینان کی زندگی دیتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہو۔ یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، جب مشکل، جب تنگی آتی ہے تو بندہ اللہ کے در پر آ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ فراوانی اور سکون دیتے ہیں تو بندہ اللہ کے در کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ جو بندہ ہر وقت چاہے خوشی ہو چاہے تنگی ہو اللہ کے در کو پکڑا رہے، یہی اللہ کا محبوب ہے۔ ورنہ اگر جو موسمی لوگ ہوتے ہیں کہ جو مشکل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور فراوانی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ایسے بندوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایک حدیث پاک ہے جس کے اندر یہ حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کو مشکل میں پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، فرشتوں ذرا سنو، یہ جو آواز آ رہی ہے یہ جانی پہچانی ہے یا اجنبی آواز ہے؟ تو فرشتے سنتے ہیں، کان لگاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے پروردگار یہ تو جانی پہچانی آواز ہے۔ جانی پہچانی آواز کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ خوشی میں بھی آپ کو یاد کرتا ہے، مصیبت میں بھی آپ کو یاد کرتا ہے، لہٰذا یہ جانی پہچانی آواز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فوراً جاؤ اور اس کی مصیبت کو دور کر دو۔ لیکن دوسرا بندہ جو صرف مشکل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کہتے ہیں دیکھو ذرا یہ جانی پہچانی ہے یا اجنبی آواز ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ اجنبی آواز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کو پکارنے دو، اس کی طرف توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو لوگ مصیبت میں پھنس جائیں تو اللہ کو 2-4 دن پکارتے ہیں، پھر اللہ کے نام پر ہی شکایتیں شروع کر دیتے کہ میں بہت دعائیں کرا، میں بہت عبادت کرا، مگر اللہ تعالیٰ میری سن رہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وفادار اور فرما بردار بننا چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط رکھی ہے۔ تو بہرحال اب یہاں یہ جو اللہ نے نعمتیں بیان کی ہیں، ان نعمتوں کا مقصد بتا کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلے رکوع کے اندر بھی اللہ نے نعمتیں بیان کی، دوسرے رکوع کے اندر بھی اللہ نے نعمتیں بیان کی۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان کرتا ہے تو نعمتیں بیان کرنے کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مومنوں کے دل کے اندر اللہ پر ایمان کو مضبوط کیا جائے۔ دیکھیے اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ انسان بنتا ہے 2 چیزوں سے، جسم اور روح۔ یہ جسم جو اللہ نے انسان کا تیار کیا ہے یہ مٹی سے اللہ نے تیار کیا ہے، اور اللہ کی حکمت دیکھیے کہ جسم کی جو ضرورت ہے وہ بھی اللہ نے مٹی ہی کے اندر رکھی ہے۔ جسم کی 2 ضرورتیں ہیں، ایک غذا اور دوسری دوا۔ اللہ نے غذا بھی مٹی کے اندر رکھی ہے اور دوا بھی مٹی کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے انسان کو دوا بھی مل جاتی ہے۔ تو کیونکہ انسان کا بدن مٹی سے بنا ہے لہٰذا انسان کی ضرورتیں بھی اللہ نے مٹی میں رکھی ہیں۔ لیکن دوسری جو چیز ہے روح، تو یہ اللہ نے آسمان پہ بنائی ہے اور آسمانی مخلوق یہ روح ہے، تو اللہ نے اس کی ضرورت بھی آسمان کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ کا ایمان، اور اس کی دوا بھی اللہ نے وہیں پر رکھی ہوئی ہے، یعنی توبہ اور استغفار۔ تو روح کی غذا جو ہے یہ ایمان اور عبادت ہے، اور روح کی جو دوا ہے وہ توبہ اور استغفار ہے۔ تو انسان اگر روح کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اللہ پر ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، عبادتیں کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوا اگر چاہتا ہے تو پھر اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا ہوگا، تب جا کر کے انسان کو یہ ایمان کی مضبوطی حاصل ہوگی اور اس کی روح جو ہے مضبوط ہوگی۔ اور دیکھیے یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کے اندر اپنا ایمان بے انتہا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس دور کو اللہ کے رسول نے فتنوں کا دور کہا ہے، اور فتنوں کا دور ایسے حالات اور زمانے کو کہا جاتا ہے جس دور میں ایمان کی حفاظت سب سے زیادہ مشکل چیز ہو جائے۔ آج کے دور میں ایمان کو محفوظ رکھنا بے انتہا مشکل ہے، اور آپ دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ حضرت مہدی کا جب ظہور ہوگا تو جو انسانوں کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہوگا وہی لوگ حضرت مہدی کے ساتھ رہیں گے۔ تو اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو حضرت مہدی کے ساتھ ہوں گے وہ روئے زمین پر اس وقت سب سے زیادہ فضیلت والے لوگ ہوں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضرت مہدی کے لشکر میں شریک ہوں کہ ہماری نسلیں حضرت مہدی کے ساتھ جائیں تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اور دوسری چیز، دجالی فتنے جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام ایمان کو چھیننے کے لیے آئیں گے۔ اور دجال سے متعلق وضاحت میں نے رمضان کے ایک درس میں کی ہوگی، اس کو مختصر یہاں پر میں ذکر کرتا ہوں کہ دجال جب آئے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ آتے ہی وہ دجالی پن پر نہیں اترے گا، بلکہ جب وہ آئے گا تو لوگوں کا خیر خواہ، لوگوں کا مددگار اور لوگوں کا مسیحا بن کر کے وہ آئے گا۔ مثال کے طور پہ وہ کسی بستی میں آئے گا تو لوگ جو ہے پیش کریں گے کہ یہ فلاں آدمی نابینا ہے، تو اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتی اس کو آنکھ آ جائے گی۔
किसी इंसान के पास जाएंगे और बताया जाएगा कि उसके पैर माजूर हैं, तो वो पैरों पर हाथ फेरते ही वो चलने वाला बन जाएगा। किसी की ज़बान जो है गूंगी है या वो बात नहीं कर सकता, उसकी ज़बान पर हाथ फेरते ही वो बोलने वाला हो जाएगा। किसी खबर के पास जाएगा और उससे कहेगा उठ जाओ, तो वो खबर का जो मुर्दा है वो जिंदा होकर के उठ जाएगा। अब आप तसव्वुर कीजिए कि हमारे उदगीर में चौबारे पर कोई ऐसे बाबा आ जाएं कि जो नाबीना को देखने वाला बना दे, जो लंगड़े को चलने वाला बना दें, जो लूले को जो है यानी बिल्कुल सेहतमंद कर दें, जो बिल्कुल जो है पागल को बिल्कुल जो है शाना बना दें, तो मैं समझता हूँ पूरी उदगीर जो है चौबारे पर इस वक्त हाजिर रहेगी। दज्जाल के साथ भी यही होगा। जब वो आएगा तो तमाम के तमाम लोग उसकी तरफ भागेंगे, उसको बहुत बड़ा बाबा समझेंगे, उसको बहुत बड़ा आमिल समझेंगे, लेकिन बाद में वो फिर अपने दज्जालीपन पर आएगा। इसी वजह से अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जब दज्जाल का ज़ुहूर होगा तो ईमान वाले की हालत ये हो जाएगी कि ईमान वाला अगर घर से बाहर जाएगा तो अपने घर की ख़वातीन को बेड़ियों में जकड़ कर जाएगा, इस डर से कि कहीं वो घर से निकल जाए तो वो खातून कहीं दज्जाल के पास न चली जाए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आजकल आमिलों के पास भी ख़वातीन की ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो दज्जाल जो आएगा तो ये तमाम पंडित, तमाम बाबा और तमाम जादूगरों का बाप बन करके आएगा, और उसके बाद लोग वहाँ जाएंगे और अपने ईमान को गवाएंगे। जैसे आज पंडितों और जादूगरों और ये गैर शरई अमल करने वाले जो आमिल हैं उनके पास जाकर के अपने दीन को और ईमान को गवा रहे हैं, इस तरह के हालात होंगे। तो ऐसे हालात में जिनका ईमान मजबूत होगा वही बचेगा, जिनका ईमान थोड़ा भी कमज़ोर होगा वो दज्जाल के फितने का शिकार हो जाएंगे और दज्जाल के साथी बन जाएंगे। इसलिए अपने ईमान को मजबूत करना बेइंतहा ज़रूरी है। अब उसका हल और उसके बाद फिर बात ख़त्म, वो ये है कि ईमान को मजबूत कैसे करें। ईमान की मजबूती के लिए दो चीज़ें, दो नुस्खे मैं बताता हूँ, और भी दीगर नुस्खे हैं लेकिन बात लंबी होगी। सबसे पहली चीज़, ईमान को मजबूत करना चाहते हैं तो अल्लाह का जिक्र एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हमारा ईमान मजबूत होता है। ये अल्लाह के जिक्र के अंदर अल्लाह ने ऐसी चाशनी रखी है, ऐसी जाज़िबियत और ऐसी यानी जलाल अल्लाह ने रखा है कि जब इंसान अल्लाह को याद करता है तो उसके ईमान के अंदर तरक्की होती है, तरक्की होती है। चुनांचे एक बुजुर्ग का वाक़या है कि उनके यहाँ पर बहुत सारे उनके शागिर्द थे और उनमें से एक शागिर्द को वो बहुत चाहते थे, और वो जो शागिर्द था वो अल्लाह के ज़िक्र का बहुत ज़्यादा पाबंद था। ज़िक्र करते करते, अल्लाह को याद करते करते उसके दिल में ये बात मजबूत बैठ चुकी थी कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह मुझे देख रहा है। चुनांचे वो थोड़ा सा वो शागिर्द को बहुत ज़्यादा लाड़ करते थे, तो दूसरे शागिर्दों को चिढ़ होती थी कि इसको अपने से ज़्यादा करीब करते और हम को नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि आज तुम्हारा इम्तिहान है। जितने भी तलबा क्लास के अंदर मौजूद थे उन तमाम को एक एक मुर्गी दे दी और कहा कि जाओ और इसको ज़बा करके लाओ, और ऐसी जगह ज़बा करना है जहाँ तुमको कोई न देखे। चुनांचे तमाम शागिर्द गए और सब अपनी अपनी मुर्गी ज़बा करके लाए, लेकिन वो जो शागिर्द था वो वैसे ही वापस आया अफसोस करते हुए। तो उस्ताद ने थोड़ा सा डांट करके उससे सवाल किया कि तुमने ज़बा क्यों नहीं किया। उस्ताद को तो मालूम था ये ज़बा नहीं करेगा, तुमने क्यों ज़बा नहीं किया। तो बच्चा बड़ी मासूमियत के साथ जवाब देने लगा कि आपने कहा था कि ऐसी जगह ज़बा करना है जहाँ तुम्हें कोई न देखे, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है, मैं क्या करूँ। तो आप तसव्वुर कीजिए उस बच्चे के दिल के अंदर ईमान कितना ज़्यादा मजबूत था। आज का नौजवान ऐसे इधर उधर देखे, ऐसे आगे पीछे देखे और उसके बाद कोई गुनाह करे तो समझ जाइए कि उसके दिल में अल्लाह पर ईमान मौजूद नहीं है, ये ईमान इंतहाई कमज़ोर है। इसलिए कि वो इधर उधर देख करके कोई गुनाह कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ये समझ रहा है कि मुझे अब कोई नहीं देख रहा, हालांकि अल्लाह तो देख रहा है। तो उसके लिए अपने दिल में अगर ईमान को मजबूत करना चाहते हैं तो किसी वक्त में अपने आप को अकेला कीजिए, आंखों को बंद कीजिए और अल्लाह को याद कीजिए इस तसव्वुर के साथ कि अल्लाह मुझे देख रहा है या मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। ये तसव्वुर के साथ अल्लाह को याद करेंगे इंशाअल्लाह ईमान मजबूत होगा। और दूसरे ईमान को मजबूत करने की चीज़ ये है कि अपनी सोहबत अल्लाह वालों के साथ रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला को याद करने वालों के साथ अगर इंसान रहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर ईमान मजबूत होगा। उसके दलाइल सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह
وکونوا مع الصادقین، کیا ایمان والو اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ سوال، اللہ کا ڈر اپنے دل میں کیسے پیدا کریں؟ اللہ نے آگے جواب دیا وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سچے لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ بند کمرے کے اندر اور کمرے سے باہر دونوں کی زندگی ان کی سیم ٹو سیم ہو، کمرے کے اندر الگ ہو، باہر نکلنے کے بعد الگ ہو، تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہا جائے، ایسے دکھاوے کے لیے نیک بنتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، ایسے بندے کے ساتھ رہو جس کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہو۔ حضور سے ایک صحابی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول ہم کس کو دوست بنائیں، کس کو دوست بنائیں؟ تو اللہ کے رسول نے بڑا پیارا جواب دیا، یہ جواب ہر نوجوان کو یاد ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ جسے دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے، جس کی باتیں سن کر تمہارا ایمان مضبوط ہو تو اس کو اپنا دوست بناؤ۔ انسان اگر جیسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا ویسے اثرات اس کے دل پر پڑیں گے۔ اگر آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ رہنا شروع کیجئے تو آپ کا دل بھی کھیل کود کرنے کو کہے گا، یا پھر جو ہے لغو اور لعب کی چیزوں کے اندر مصروف ہونے کو کہے گا۔ اگر آپ مالداروں میں بیٹھیں گے مال کی محبت دل کے اندر پیدا ہوگی۔ اگر آپ ظالموں کے ساتھ بیٹھیں گے دل کی نرمی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ دنیا دار لوگوں میں بیٹھیں گے آخرت کی یاد آپ کے دل سے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں گے اللہ کی یاد اپنے دل کے اندر پیدا ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ تو یہ دو حل ہیں کہ ایک اللہ کا ذکر کرنا ہے پابندی کے ساتھ دن میں کوئی ایک وقت متعین کر کے، اور دوسری چیز نیک لوگوں کے ساتھ نیک دوستوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو من کی توفیق عطا فرمائے۔